अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, सर गंगाराम अस्पताल में मोटापे के जो शिकार लोग हैं उनके लिए बरियाट्रिक सर्जरी का जो इंतज़ाम किया गया है, ये सर्जरी उन लोगों की जाती है जो कि इंतहाई मोटे होते हैं और उसके बाद उनको सर्जरी के ज़रिए उनका वज़न रिड्यूस किया जाता है। ये इंतहाई महंगा इलाज है, लेकिन सरकारी सतह पर शुरू होना एक खुश आइंद और उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आइए चलते हैं, मरीजों से बात करते हैं, डॉक्टर्स से बात करते हैं और इसके साथ साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके क्या फ़ायदा और किस तरह के मरीज़ यहाँ पर आकर इलाज मुआवजा करवा सकते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, मोटापा तकरीबन तमाम बीमारियों की एक वजह है और मोटापे का जो इलाज है वो है भी बहुत ज़्यादा महंगा। जो सर्जरी की जाती है, अगर सरकारी तौर पर अगर बात करें तो तकरीबन इस वक्त 2 अस्पताल हैं, एक सरस्वती अस्पताल और सर गंगाराम अस्पताल में भी ये सर्जरी शुरू कर दी गई है। इससे पहले अगर बात करें तो प्राइवेट तौर पर लोग लाखों रुपए देकर ये सर्जरी करवाते हैं। तो आज सर गंगाराम अस्पताल में सर्जिकल यूनिट 2 में ये बाकायदा तौर पर सर्जरी शुरू की गई है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद जवेद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है और बाकायदा तौर पर इस डिपार्टमेंट में ये सर्जरी शुरू की गई है। इनसे पूछ लेते हैं, सर एक तो ये सर्जरी का नाम बता दें, दूसरा ये कि ये मरीजों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। जहाँ तक इस सर्जरी का नाम का ताल्लुक है तो इसके लिए 2 नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हम कहते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी, विच इज़ प्योरली वेट रिडक्शन सर्जरी के तौर पे जिसको हम कहते हैं। उसका मतलब ये है कि आप अगर ये ऑपरेशन कराते हैं तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है फ़ौरन। दूसरा जो इसका एलिमेंट है ना, जो कम लोगों को पता है, वो है हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां साथ साथ चल रही होती हैं मोटापे की वजह से, जिसको कि हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपका कोलेस्ट्रॉल की लेवल की डिस्टर्बेंस, आपका यूरिक एसिड के लेवल की डिस्टर्बेंस आती है, ब्लड शुगर का कंट्रोल की प्रॉब्लम्स आती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी बीमारियां जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, वन आफ्टर दी अदर से स्टार्ट होती हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को एक बीमारी को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। हर दूसरा मरीज़ जो पित्ते की तकलीफ़ में या किसी वजह से अपना वो करवाता है अल्ट्रासाउंड, तो उसमें फैटी लिवर लिखा होता है। उस सारे का सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है पित्ते की पथरियों पे और फैटी लिवर को कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है कि किसी स्टेज पे जाके वो लिवर को डैमेज करती है बुरी तरह, उसी तरह से जिस तरह के ये हेपेटाइटिस के वायरस लिवर को डैमेज करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में जो अवेयरनेस की जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि आपके जिस्म में अगर फैटी लिवर आ रहा है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के साइंस आना शुरू होते हैं तो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड कंट्रोल योर वेट। सर फैटी लिवर के ऊपर तो लोग इसको मामूल की बात समझते हैं कि हर एक बंदा फैटी लिवर है। वो हमारी सोसाइटी का मसला है, हमारी सोसाइटी का मसला है। मैंने बाहर मुल्कों में जिन लोगों को ये ऑपरेशन कराते देखा है, उस साइज के लोगों को हमारी सोसाइटी में अगर मोटा कहें तो वो लड़ना शुरू कर देंगे कि आपने हमें मोटा कैसे, आप तो सेहतमंद हैं। तो ये समझने की बात है कि जब फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही है, जब आपकी इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ रही है, आपकी डायबिटिक कंट्रोल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये वहाँ जाके फिर ये मसला हल करना है अगर, तो फिर उसमें ये मेटाबॉलिक सर्जरी ऑपरेशन में ही है, लेकिन उसकी नेचर ऑफ ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ हैं, जिसमें कि पेशेंट को मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मोटे हैं तो फिर ही आप ये सर्जरी कराएंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप बहुत कम, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो इवन उन पेशेंट्स में भी इस सर्जरी का फ़ायदा होता है। इस सर्जरी को इस वक्त डायबिटीज़ की सर्जिकल क्योर के तौर पे इसको नाम दिया जाता है। बिल्कुल, कि देयर इज़ ओनली वन क्योर फॉर डायबिटीज़ एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय दिस मेटाबॉलिक सर्जरी और बैरियाट्रिक सर्जरी। तो सर ये दोनों सर्जरी का सक्सेस रेट क्या है, यानी कि ये कितनी कामयाब सर्जरीज हैं, मरीज़ करवाने के बाद कितना बेहतर फील करता है, उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है? इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली सबको समझ आ जानी चाहिए और वो ये है कि ये एक सफ़र है जो सर्जन और पेशेंट मिल के तय करते हैं। बिल्कुल, मैं अगर ये कहूँगा कि मेरे ऑपरेशन करने से फ़र्क पड़ेगा तो ये गलत है। मेरे साथ मेरा मरीज़ मेरे साथ चलेगा तो हमें एक अच्छा रिजल्ट। सर्जरी के बाद भी, सर्जरी के बाद, सर्जरी कोई जादू नहीं है, सर्जरी ने कुछ नहीं करना। सर्जरी ने सिर्फ आपको उस रास्ते पे चढ़ाना है जिस पे आप अपना वजन चाहें तो कम कर सकते हैं। ठीक। वजह क्या है कि जब हम ऑपरेशन करके मरीज को घर भेजते हैं तो हम बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट देते हैं, उसको डाइट प्लान देते हैं, जिसमें कि प्लान तो होता है, डाइट नहीं होती। ये हर किसी को पता होना चाहिए। जिस किसी ने भी इसके बारे में सोचना है उसको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे डाइट प्लान में प्लान है, डाइट नहीं है।
उसका मतलब क्या है کہ آپ کو لیکوڈز کی اجازت ملے گی, آپ نے پروٹین شیکس لینے ہیں, آپ نے وائٹامنس لینے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے وزن کم کرنا ہے. ایکچولی ہم نے آپ کی ایٹنگ کیپیسٹی کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کی ہنگر کو کنٹرول کرنا ہے. اس آپریشن سے بھوک کم لگتی ہے. یہ بھی کچھ باڈی کے اندر ہارمونل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بھوک کم لگتی ہے. تو جب آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور کیپیسٹی کھانے کی نہیں ہوتی, تو پھر اس میں تیسری چیز بہت لازم ہے, اور وہ لازمی چیز کیا ہے کہ آپ کو شوق ہو کہ میں نے وزن کم کرنا ہے. بالکل. پھر آپ چلیں گے. اگر آپ چیٹ کرنا شروع کر دیں گے, راتوں کو چوری اٹھ کے کھائیں گے اور ہمیں نہیں بتائیں گے, تو پھر کوئی بہت زیادہ فائدہ مند چیز نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اوور ایٹنگ موٹاپے کی وجہ میں اوور ایٹنگ کا رول ہے, لیکن اس میں جینیٹکس کا بھی بڑا رول ہے. آپ دیکھیں گے کئی فیملیز ہوتی ہیں کہ وہ سارے موٹے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ لاہور کا تو کلچر ہے نا, اور پنجابی کی سوچ ہے. ناشتے کے وقت یہ سوچتے ہیں کہ دوپہر کو کیا کھانا ہے, اور دوپہر کو سوچتے ہیں رات کو کیا کھانا ہے. جب تک لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئے گی کہ کھانا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے, ہماری بیماریوں کو خراب آگے لے کے چل رہا ہے, کنٹرول سے باہر لے کے ڈاکٹر صاحب اویئرنیس کیا کرے گی جب کھانے کی جو عادات ہے, ہماری جو عادت ہے وہ اوور ایٹنگ کرنا ہے, تو پھر اویئرنیس تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ if you want to live like a healthy person. میں جانتا ہوں لوگوں کو جو آ کے کہتے ہیں کہ جناب اگر کھانا ہی نہیں تو پھر زندہ کیوں رہنا. اگر اس ایٹیٹیوڈ پہ چلیں گے تو پھر یہ بیماریاں, آپ دیکھیں شوگر اس وقت دنیا میں ہم نمبر 4 پہ چلے گئے. ایوری 4th person in Pakistan is diabetic, and انفارچونیٹلی بڑی ینگ ایج میں یہ ڈائبٹیز کا انسیڈنس شروع ہو گیا. اسی طرح سے ہائپرٹینشن کا بھی انسیڈنس بہت بڑھتا جا رہا ہے. سوسائٹی میں سٹریس بہت ہے, جینیٹیکلی ہم لوگ, اور پھر جب شوگر ہوتی ہے تو وہ تقریباً تمام آرگن ڈیمیج کرتی ہے باڈی کے. 10 سال تو ہم اس کو مانتے نہیں, پہلے 8-10 سال تو ہم شوگر کو مانتے نہیں. پھر ہمارے سمجھانے والے اور ہمارے بہت سارے سوسائٹی کے سیانے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اور طرح پہ لاتے ہیں. ایک کانسیپٹ کہ زہر کو زہر مارتا ہے, آپ میٹھا اور کھائیں. یہ سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں پریویل کریں گی وہ کنٹرول نہیں کر سکتی. بالکل. تو کھانے پینے کا تو ہمارا الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بیریاٹرک سرجری جو ہے ایک بڑی مہنگی سرجری ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, پرائیویٹ طور پر بھی کیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا آپ کی وارڈ کے اندر, یہ فری ہے؟ الحمدللہ اس میں ایک بڑا اچھا آپ نے یہ کوشچن مجھ سے کیا. ہمیں جب یہ اس چیز کا خیال آیا کہ یہ صرف امیر آدمی کی کا رائٹ تو نہیں ہے کہ وہ یہ اس طرح کے آپریشن کرا لے جس کی کاسٹ ایوریج منیمم 4-5 لاکھ سے 8-10 لاکھ تک بھی جاتی ہے. اس سے زیادہ والے بھی یہ آپریشن اس میں کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا یہ احساس ہوا کہ جب ایک کام ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے جو وہ پاپولیشن ہے جو افورڈ نہیں کرتی, بالکل, تو ہم ان کو کیسے مائنس کر دیں. تو ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن سے بات کی, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی کائنڈنس آف دس ایڈمنسٹریشن, ہمارے ایم ایس صاحب, ہمارے وی سی صاحب, کہ جن لوگوں نے اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج دس پلیس از دا اونلی انسٹیٹیوشن ویئر وی آر رننگ اے پروگرام. ہر مریض جو ہمارے پاس آتا ہے, اور الحمدللہ کافی آتے ہیں, لیکن ان کا علاج ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اس میں ان کے کوئی پیسے نہیں لگتے. کوئی اکا دکا پیشنٹ ہوتا ہے جو خود ہسپتال کے فنڈ سے اگر نہ کرے یا افورڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اپنی جو کاسٹ آف آپریشن ہے وہ اگر پے کرے تو ہم اس کو بھی کرنے کو تیار ہیں. اس سے اس کے پھر بھی اس کی کاسٹ جو ہے وہ کافی کم ہو جائے گی. لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹ یہ جو آپ جن کو ملیں گے یہ سارے وہ ہیں جن کے کوئی پیسے نہیں لگے ہوئے. کیا سر آپریشن کے بعد یہ نارمل زندگی گزار لیتے ہیں؟ یہ اب آپ کو آپ کے مریض اگر بتائیں گے اور آپ ان کے منہ سے سنیں گے, وہ بھی سنتے ہیں بریک کے بعد, اچھا ضرور بات ہم کریں گے. آپ کریں. اس میں یہ ہے ہمارا روٹین پروسیجر جو ہے نا, الحمدللہ 5 گھنٹے کے بعد مریض اٹھ کے اپنے پاؤں پہ چل رہا ہوتا ہے, اور نیکسٹ ڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شام کو نہیں تو اگلے دن صبح وہ مریض اپنے گھر چلا جاتا ہے. بالکل, اور بالکل نارمل حالات میں ہوتے ہیں. الحمدللہ آج تک ہم نے جتنے بھی کیے ہیں الحمدللہ ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ایون ہمارا کوئی پیشنٹ وینٹ تک بھی نہیں رہا. ہم نے سب کو ایکسٹوبیٹ ٹائم پہ ہوئے, ٹائم پہ مینج ہوئے, 4-4 5-5 گھنٹے, ان سب کی ہمارے پاس ویڈیو پیز ہے. سب مریض شام کو چلتے ہیں, اٹھ کے چل پھر کے آرام سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہمارا, اور پھر ڈائٹ پلان پہ چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کون سا مریض آپ لیتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے وہ وزن زیادہ ہے, ہم وزن ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے ایک چیز بہت کلیئرلی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے
کہ یہ سرجری کوئی لائپوسکشن کی طرح کی سرجری نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میں اسمارٹ ہونے کے لیے کرا لوں. نو, ہم اپنے پیشنٹس کو, چونکہ یہ سرکار کے پیسے لگتے ہیں, ہمارا ایوریج پیشنٹ جو ہے وہ 150 سے اوپر ہی ہوتا ہے. فیشنی مریض جو آتے ہیں جی ہم نے پتلے ہونا ہے, ہمارا 90 kg وزن ہے, ہمارا 80 kg وزن ہے, یہ وہ ہمارے مریض نہیں ہیں. ہمارا پیشنٹ وہ ہے جو بیچارہ فزیکلی کرپلڈ ہے, جو کیپیسٹی اس کی اپنی وہ ورکنگ کیپیسٹی نہیں رہتی. مطلب میرے پاس ایک ڈرائیور آیا 185 kg گجرانوالہ سے آیا تھا, تو وہ آ کے رو پڑا میرے آفس میں کہ میں ڈرائیور ہوں اور میں گاڑی کی سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا, میرا پیٹ پھنس جاتا ہے, میں سیٹ پوری بھی پیچھے کر کے بیٹھوں میں نہیں بیٹھ سکتا. الحمدللہ آج وہ کہتا ہے مجھے جب لاسٹ ٹائم مجھے ملنے آیا تو اس نے کہا جی میں پیدل چل کے اور سیڑھیاں چڑھ کے آیا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ وہ 60-65 kg اس کا وزن کم ہو گیا ہوا ہے. تو یہ ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیچاروں کے میٹابولکلی بیمار ہیں یا ان کے وزن اتنے ہیں کہ وہ نارمل روٹین ایکٹیویٹیز آف لائف میں جا نہیں سکتے. تو اس میں فیشن کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اس لیے نہ آئے یا نہ آنا کی کوشش کرے کہ جناب میں پتلا ہو رہا ہے, میں اسمارٹ ہونا. اسمارٹنس کے وہ مریض آ سکتا ہے سر جو اپنی بیچارہ جو ہے وہ لائف گزارنے کی امید کھو دیتا ہے, نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے. اس میں بیسیکلی جو سائنٹیفک کرائٹیریا اس کا جو ہے وہ BMI پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سو فار میٹابولک سرجریز اپ ٹو 35 BMI والے بھی مریض کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس کی ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کا کنٹرول بہتر ہوگا. اسی طرح سے 40+ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا BMI 40+ ہے, وہ پیشنٹ ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں بیریاٹرک سرجری کے. ہم کرتے ہیں 50 کے اوپر 60 کے اوپر جو بہت زیادہ اوور ویٹ ہے, لیکن 40 سے اوپر والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ فار بیریاٹرک سرجری. سر کیا وجہ ہے کہ ینگ ایج میں لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جو چائلڈہڈ اوبیسٹی ہے, جو آج کل ہمارے کلچرل ہیبٹس ہیں, جنک فوڈ اینڈ سیڈنٹری لائف اسٹائل, بیڈ ایٹنگ ہیبٹس, آپ اٹس اے ویری کامن تھنگ, ایوری باڈی ان دا فیملی کین سی کہ بچے ٹی وی یا موبائل پہ کچھ لگا کے بیٹھ کے کھانا شروع کرتے ہیں اور سارے پیرنٹس بڑا پراؤڈلی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر وہی جب ان کی بیڈ ہیبٹس بنتی ہیں تو سب سے بڑی چیز کنٹرول آن فوڈ, control on type of food, control on amount of food, addition of fruits, vegetables, salads, and over and above physical activity. Everybody should burn calories, everybody should eat well and then exercise well. Work out جتنا اچھا رکھیں گے اتنا physically, mentally آپ بہتر محسوس کریں. سر سوسائٹی میں ایک تاثر ہے کہ بڑے لوگوں سے ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں, پچھلے سال بھی ایک پروگرام یہیں پر کیا تھا, وہ ان کے مائنڈ میں یہ بات آ چکی ہے کہ جی وزن کم ہو ہی نہیں سکتا سرجری کے علاوہ, یعنی کہ ہیلدی لائف سٹائل اپنانے سے یا ڈائٹ کنٹرول کرنے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑا ہوا پیٹ یا بڑا ہوا وزن وہ کبھی کم نہیں ہوتا. مثالیں بہت ہیں جنہوں نے بہت کچھ اچھا کیا ہوا ہے. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو انسولین پہ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو یار آج کھانا زیادہ کھا لیے, میٹھا تھوڑا زیادہ کھا لیے, گھر جا کے 2 یونٹ اور لا زیادہ لگا لیں. میں خود آئی ایم اے پروفیشنل اسپورٹس مین, میرے پاس گولڈ میڈلز ہیں 2 ڈفرنٹ گیمز میں پاکستان میں, لیکن کوئی اگر یہ کہے نا کہ وہ وزن کم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کی جو ایفرٹ ہے وہ کرنا چاہتا ہے, ضرور کم ہوتا ہے. یہ جو چیٹ کرتے ہیں نا, جو دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی, گھر والوں سے چھپ کے کھاتے ہیں, پھر صبح آپ دیکھیں کہ لوگ واک کرتے ہیں گروپ بنا کے لوگ واک کرتے ہیں, واک کے بعد وہ جا کے پائے کھاتے ہیں. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وزن کم نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے جب ہر چیز کو بیسی فوڈ ایکٹیویٹی پہ کر دیا, خوشی غمی ہر وہ چیز لے جی کھانا لے, تو پھر یہ مسئلے مسائل رہیں گے. کھانا کم کرنے کا مطلب جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں, اب میں کئی مریضوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح کی ریسٹرکشنز آپ پہ ہم نے بعد میں لگانی ہے آپ پہلے کر لو. بالکل ایسے ہی آپ پہلے کر لو, آپ کو آپریشن کی ضرورت نہ پڑے. لیکن کوئی بندہ سننے کو تیار نہیں ہے. کھانا دیکھ کے ہمارے سارے جو ہیں وہ عقل کے دماغ کے پرزے سارے بند ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس کھانا ہی زندگی ہے. ایسا نہیں ہے. فوڈ از پوائزن. اس سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. چکنائی, چینی, چاول, یہ میدا اور یہ ساری چیزیں, یہ سارے کے سارے آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں بائی
different diseases. تو اگر ہم نے ان سب سے بچنا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی لائن اختیار کرنی پڑے گی, اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا, ایٹنگ ہیبٹس چینج کرنی پڑیں گی, ورنہ پھر یہ بیماریاں ہیں. آج چوتھے نمبر پہ ہیں تو اس کے بعد ہم اور بھی آگے چلے جائیں گے. جینیٹک میک اپ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے ایز فار ایز دیز ڈیزیز آر کنسرن. ہمارا فیٹ کانٹینٹ زیادہ ہے, گورے کا فیٹ کانٹینٹ ہم سے کم ہے, اس کا مسل کانٹینٹ زیادہ ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ آلریڈی فائٹ کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر اگر ہم یہ الٹی سیدھی کھانے والی تجربے بھی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی پھر قیمت تو دینی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا. ناظرین بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین سر گنگا رام ہسپتال سرجیکل یونٹ 2 میں موجود ہوں اور یہاں پر بیریاٹرک سرجری جو کہ بڑی مہنگی سرجری ہے, اور اگر اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو پرائیویٹ طور پر تقریباً لاکھوں روپے لوگ دیتے ہیں. میں نے کئی مریضوں کو دیکھا کہ 10 سے 15 لاکھ روپے فیس دے کر انہوں نے اپنا وزن ریڈیوس کروایا, اور یہ کتنی کامیاب سرجری ہے اس سے پہلے ہم پروگرام میں بات بھی کر چکے ہیں. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو اس ڈپارٹمنٹ کے اور جو اس وارڈ کے ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو دیگر ٹیم ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے, اور وارڈ میں موجود ہے, مریض بھی یہاں پر ہیں. مریضوں سے بات کریں گے, اس سے پہلے یہ کرائٹیریا پوچھ لیتے ہیں کہ کون سے مریض لیتے ہیں. ڈاکٹر ویس ملک صاحب اس ٹیم کا حصہ ہے, یہ میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح کے مریض آپ کے پاس کیسے آئے مریض؟ فرض کریں کوئی مریض ہمارا پروگرام دیکھتا ہے, وہ آنا چاہتا ہے یہاں پر, تو اصل میں ہم صرف ایک, جیسا کہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ ہم صرف جو فیشن کے طور پہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان پیشنٹس کو پریورٹائز نہیں کرتے. ہم ان پیشنٹس کو لیتے ہیں جن میں ساتھ میں شوگر, بلڈ پریشر, دل کے مسائل ساتھ میں شروع ہو جائیں, کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کی وجہ سے ان کو چلنے پھرنے میں موٹاپے کی وجہ سے جوڑوں کے درد شروع ہو جائیں, سانس لینے میں تکلیف ہو جائے. اکثر اوقات ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آئے ہیں جن کی کمر میں درد, وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں تکلیف رہی. اس طرح کے پیشنٹس ہمارے پاس آئے. ہم نے اس طرح کے پیشنٹس کو آپریٹ کیا ہے, اور آگے بھی فردر ہمارے یہی پلانز ہیں جن میں ساتھ میں شوگر, بلڈ پریشر اور ان کے مسائل ہوں. ان کو ہم اپنی ایک کیٹاگرائز کرتے ہیں اور پیشنٹ کا سارا ورک اپ کراتے ہیں تاکہ اس سرجری کا خاطر خواہ ان پیشنٹس کو فائدہ ہو اور ان کی آنے والی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکے, ان بیماریوں سے ان کو چھٹکارا مل سکے. نہ کہ سرجری اس وجہ سے کہ خوبصورتی کے لیے ہم اس کا وزن کم کریں, نہیں, اس طرح کے پیشنٹ کو ہم ڈیل. ڈاکٹر ویس ملک یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا, یہ خیال کیسے آیا کہ آپ سرکاری سطح پر شروع کر لیں؟ یہ ویسے سوال تو آپ کے ہیڈ سے ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے آئیڈیا یہ آیا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پہ یہ موٹاپا جو ہے زیادہ تر امیروں کی بیماری کو گنا جاتا ہے, لیکن اس بیماری سے بہت سارے جو ہمارے سوسائٹی کے غریب لوگ بھی ہیں وہ اس چیز کو سے سفر کر رہے تھے, بیچارے علاج نہیں کروا پا رہے تھے. آج کل کی مہنگائی میں بیماریوں کے لیے جو دوائیاں ہیں وہ بھی تک نہیں خرید پا رہے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں یہ کام ہو رہا ہے, تو ہم نے ہمارے پروفیسر خالد جوید خان صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا جس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کی, ہماری وی سی صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ہمیں الاؤ کیا اور سپورٹ کیا, اور الحمدللہ ہم 95 ٹوٹل نمبرز ہیں ود 100% سکسیسفل ریٹ. ہم سرجری یہاں پرفارم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ 100 to 1000 ہم آگے کریں گے. کتنے عرصے میں ہوا یہ سارا؟ یہ اباؤٹ لاسٹ 3 to 4 ایئرز میں ہم نے 95 جو سرجریز ہیں پرفارم کی ہیں, اور آگے فردر ہم انشاءاللہ اس کو بڑھاتے جائیں گے. اور جس طرح آپ نے سوال کیا کہ یہ کس طرح آیا, کہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ غریبوں کا بھی حق ہے, اس لیے ہمارے ایڈمنسٹریشن نے ہمیں سپورٹ کیا, ہمارے انیشیٹو لیا HOD نے, پروفیسر خالد جوید خان صاحب نے, اور ہم نے یہ انیشیٹو کو آگے بڑھاتے گئے, اور ہماری ٹیم ڈے بائی ڈے انکریز کرتی جا رہی ہے, اور نمبر آف کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ ہم غریبوں کو علاج دیں, ان کا بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں. وہ ناظرین یہاں پر 3 مریض بھی ہیں, ہم ان مریضوں سے بات کریں گے. اس کے بعد جو سرجری ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ایسا فیکٹ ہوتا ہے, ان کو مزید ڈاکٹرز میرے ساتھ موجود ہے, ایک پوری ٹیم ہے, ان سے اور بھی بات کرتے ہیں. پہلے مریضوں سے تھوڑا سا ان کے ویوز لیتے ہیں. 3 مریض یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ جن کی سرجری ہوئی ہے, اور ان کا کیا کیا وزن تھا, کب یہ داخل ہوئے, کیسے داخل ہوئے, ان کو کیسے پتہ لگا کہ یہاں پر ٹریٹمنٹ شروع ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے کہ کہاں سے ہیں آپ؟ میں لاہور سے. لاہور سے. تو کس نے آپ کو بتایا کہ سر گنگا رام ہسپتال کے سرجیکل یونٹ 2 میں یہ بیریاٹرک سرجری ہوتی ہے, اور آپ کیسے یہاں پر آئیں؟ میں یہاں پہ بیسکلی میرا پیتے کا پیٹ ہونا تھا, ان میں سٹون تھے, لیکن بعد میں جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے پروفیسر صاحب نے, خالد جوید صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے, اگر آپ آپریٹ نہیں کروائیں گی تو آپ کو
अनकरीब जो है ना आपको अटैक हो सकता है, आपके साथ बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, आपकी डेथ हो सकती है, तो उस वजह से फिर मैंने ये पेट करवाया था। हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आपका वजन कितना था और सर्जरी कब हुई, कितना टाइम हो चुका है और अब कितना वजन है? मेरी सर्जरी मैक्सिमम 2 साल पहले हुई थी और पहले मेरा 130 वजन था, 130 किलो था। 130 हाँ जी, केजी। अब हाँ कितना जी, है? और मैंने 1 साल के अंदर अंदर से ना, तो मैंने अब मेरा 70 है, 70 केजी हो 70। गया। हाँ जी, जब 130 था जी उस वक्त आप चल फिर सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मसला, जैसे सांस फूल जाता था, जोड़ों में दर्द रहता था, कमर दर्द होती थी और बीपी बहुत हाई रहता था मेरा। तकरीबन आपका वजन 50 केजी कम हुआ है या इससे ज्यादा कम हुआ है? मेरे ख्याल में इतना तकरीबन, हाँ जी, जी इतनी कम इतना हुआ कम है। हुआ है। तो अब आप उसके बाद लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रही हैं या फिर वैसे पहले की तरह? कोई नहीं, आपको माशाल्लाह डॉक्टर से, साहबान की जानब से कोई इंस्ट्रक्शन दी गई आपको? हाँ जी, इन्होंने मुझे डाइट चार्ट दिया था और मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल की टीम की, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बना दी और मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। नाज़रीन 130 केजी वजन था, सर्जरी के बाद 70 केजी रह चुका है और मरीज़ा की बात खुद सुनी कि जो है वो अब वो कितनी बेहतर है। इसके साथ कुछ और मरीज़ भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका एज कितनी है? मेरी 44। नाम क्या है? मलिक जमशेद अली। मलिक साहब ये बताएं कि आपको कैसे पता लगा कि सर गंगाराम अस्पताल में फ्री है यहाँ पर ये सर्जरी? सर एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अंसार साहब जी, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था यार आप गंगाराम में चल जाएं, एक टीम आई है खालद जुबैर साहब की, बहुत अच्छी है, तो आप उधर जाएं, वो मशवरा करें तो आपका ऑपरेशन आराम से आपको दाखिल कर लिया सारा कुछ। जी, क्या क्या चेक किया जब आप आए हैं? सबसे पहले मैं डॉक्टर खालिद जुबैर साहब के पास आया हूँ, उन्होंने मुझे पीर का टाइम दिया, पीर वाले दिन में आया, मुझे दाखिल कर लिया। 8 दिन में मेरे मुकम्मल टेस्ट हो गए। टेस्ट हुए सारे यहाँ से सारे फ्री? टेस्ट फ्री हुए हैं। तो वो टेस्ट कराने के बाद अगले पीर वाले दिन 8 दिन बाद मेरा ऑपरेशन। आपका कितना वजन था? मेरा 160 किलो वजन था। 160 केजी। हाँ जी। अब कितना है? अब 102 किलो है। यानी कि आपका भी तकरीबन 58 किलो। 58 किलो। हाँ जी, लूज कितनी देर में कम हुआ है ये 14 जून को हुआ था 2021 को, तो आज मतलब 6 माह हुए हैं। 6 माह में? 6 माह में। डॉक्टर साहब ये तो यानी 6 माह में? जी बिल्कुल मियाँ साहब, यही ना, ये ड्रामेटिकली इसमें फैक्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये सारी चीज़ें, झूठ नहीं है, सच है सारा। और ये इसके लिए ना, ये सिर्फ सर्जरी करना मकसद नहीं होता, असल में जो पोस्ट ऑप जो है, जिस तरह मेरे साथ मौजूद है हमारी टीम के मेन मेंबर डॉक्टर विशाल, वो आपको इस बारे में गाइड करते हैं कि पेशेंट जैसे हम सर्जरी कर ली, उसको आफ्टर 1 और 2 डेज बाद हम डिस्चार्ज करते हैं, हम एक प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं जिसमें उसने पेशेंट को फॉलो करना है और उसके बाद ये रिजल्ट्स आते हैं। विशाल रजा से पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे आप इधर आ जाएं। ये पेशेंट जो है वो 58 केजी 6 माह में, ये सरप्राइज हमें यकीन नहीं आ रहा। ये बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। तकरीबन ऑपरेशन के पहले 3 महीने जो है आपका सबसे ज़्यादा वज़न कम होता है। हमारे जितने मरीज़ हैं हमने उन सब का देखा है कि तकरीबन एवरेज जो वज़न कम होता है वो 30 से 40 किलो है पहले 3 महीनों में। पहले 3 माह में? पहले 3 माह में। आप समझे इस तरह कि जब हम ऑपरेशन करते हैं जो पेट का साइज़ रह जाता है वो एक उबले हुए अंडे जितना बड़ा होता है बस, ठीक है। तो 1/4 चाय की प्याली जो होती है तकरीबन उतना आप ले सकते हैं और हम दिन में 6 से 8 बार दे रहे होते हैं, तो बहुत कम हो जाता है रिस्ट्रिक्ट जितनी हम डाइट जा रही जो थी। देते हैं आप जी 6 माह बाद? हम इनकी डाइट प्लान हर महीने बदलते हैं, हर महीने। पहले हफ्ते का फ़र्क है, फिर उसके बाद हम अगले पूरे महीने का देते हैं। 6 महीने तक इनका डाइट प्लान बदलता रहता है और हम शुरू करते हैं पहले 8 बार दिन में खाते हैं, 1/4 आधा प्याली चाय मतलब जो चाय की चाली होती है लिक्विड से, फिर हम बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता दलिया, ये कितनी अंडा। देर बाद आपके पास चेकअप के लिए आते थे? मेरे पास हर महीने आते हैं। पहले शुरू में हर 2-2 हफ्ते, उसके बाद हर महीने, और कभी कभार। एक मिनट, अच्छा ये मुश्किल काम है जो ये बता रहे हैं कि डाइट प्लान आप उस पर अमल दरामद करना, क्योंकि बंदा जब सामने कोई चीज़ आती है दिल कर पड़ता है खाने के लिए, तो कैसे कंट्रोल किया आपने? वो ऐसे है ना, जैसे एक 5 किलो की थैली है, उसको जब 4 किलो काट देंगे तो 1 किलो की थैली में कितना डाल देंगे, वो आप मजबूर हो जाते हैं डाइट पे। मतलब आपके सामने है तो आप खा नहीं कुछ ले सकते, आप ले ही नहीं सकते, को अंदर जगह ही नहीं है आपके अंदर इतनी। आपका 160 केजी? 160। अच्छा, कैसे हो गया था ये? आपने कभी गौर नहीं किया कि आप मोटे हो रहे हैं? और आप नहीं, बस जैसे इंसान की ओवर ईटिंग बढ़ती है वैसे। ईटिंग हाँ जी, ओवर ईटिंग करते थे। लाहौर से ही हैं आप भी? लाहौर ग्वाल मंडी से हूँ। हाँ, तो वो खाने के बहुत जिंदा मशहूर दिल हैं। इंसान। हाँ, खाने के काबों के बहुत शौकीन है वैसे। होटल भी था माशाल्लाह।
ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਖਾਧੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸਾਲੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? माशाल्लाह काफी बेहतर हूँ आगे से, बहुत अच्छा। आप वॉक शॉक करते हैं? वॉक करता हूँ के बाद में माशाल्लाह 1.25 किलोमीटर। जब 160 kg था उस वक्त आप तो वॉक नहीं कर सकते थे? मैं चल भी नहीं सकता था, मतलब मेरे कमरों में बहुत ज्यादा दर्द होती थी, कोई चीज। यानी कि जब 160 kg था क्या क्या होता था आपको? मुझे कमर में दर्द थी, घुटनों में दर्द थी, ब्लड प्रेशर का मसला था, कई मसले आए थे। अब कौन कौन से मसले खत्म हुए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम आज मसले खत्म हैं, सिर्फ वीकनेस है, कोई नहीं। घुटनों की बिल्कुल दर्द खत्म हो गई है? दर्द खत्म हो गई है। 4 किलोमीटर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर है, नॉर्मल जाला है। ठीक है। 4 किलोमीटर भी मैं वॉक कर सकता हूँ पैदल। करते हैं जन? अभी ये सर्दी है, 5-6 दिन हो छुट्टी की हुई है, मसलसल वॉक कर रहा हूँ इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इनका आपने कहा जी आप चेंज करते हैं हर महीने में, तो क्या क्या चीजें चेंज करते हैं? देखिए शुरू में सिर्फ पानी जैसी चीजें होती है, पानी, कावा, खानी है नहीं, रोटी गंदम की रोटी नहीं, हम छोड़नी है बिल्कुल, क्योंकि बेसिकली इस ऑपरेशन के बाद अगर आप ब्रेड फाइबर ज्यादा लेंगे तो आपको ब्लोटिंग, दर्द, उल्टी मतली ज्यादा हो जाएगी। तो ये हम बिल्कुल गरीब बंदा जो है वो तो बेचारा जो है वो कैसे अफोर्ड करे? हम उनके मुताबिक ही सब कुछ बनाते हैं। तो जैसे अब ये मेरे पास आए, जो भी पहले मरीज आते हैं उनसे हम पूछते हैं आपकी महीने की आमदनी कितनी है, ठीक है। उसके मुताबिक मैं हर मरीज के साथ बैठ के देखता हूँ कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और उसके मुताबिक हम सारा उनका डाइट प्लान बनाते हैं। हर मरीज के लिए हम फ़र्क करते हैं। हम मतलब हम काट के बस जो एक सिंपल डाइट प्लान होते वो नहीं दे देते। तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम अपने मरीज़ों के साथ तावन करें, लेकिन मेन चीज़ है ये सारे हमारे साथ तावन कर रहे हैं, इसलिए इनके ये रिजल्ट्स आए। आप बताइएगा कि जब सर्जरी हुई तो आपको कोई मसला, कोई पेचीदगी तो नहीं हुई सर्जरी में? कोई बाद में तबीयत खराब हुई? जब ऑपरेशन कराया ना तो उसके वक्त ना कोई 3-4 दिन बाद ना भाई ये परेशानी हो गई थी, या ये मैंने क्या कर लिया। सब लोग मुझे ये कहते हैं आपने ये फैसला गलत किया है। अब मैं कह रहा हूँ ये फैसला बहुत अच्छा है। मतलब सांस का मसला हो गया था, वो जो ऑपरेशन के बाद होता है। डॉक्टर साहब ये क्या था? देखिए हर जैसे अब जितने आपका मोटापा है, ठीक है, उसके साथ आपकी जो सांस को फूलने का वो सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी होती है वो ऑपरेशन के बाद थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। ट्यूब डली होती है जब आप निकलते हो। तो ये आप पेशेंट की हम उसकी हम काउंसलिंग भी करते हैं, हम स्पायरोमीट्री भी देते हैं। हम 3 गेंदें होती हैं उसको उठाते कि फेफड़े फूले रहें। ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के बाद भी हम जारी रखते हैं। अब हर ऑपरेशन के साथ थोड़े बहुत मसले तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन मसलों से बाहर नहीं आ जाते मरीज़। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सारे मरीज़ उन चीज़ों से बाहर आए हैं। इनके साथ मुझे खुद याद है, इनको थोड़ी सी उल्टी मतली ज़्यादा रही थी, हमने एडमिट किया था। इनका एच पाइलोरी एक जो कीड़ा होता है वो हमारे तकरीबन 80-90% पाकिस्तानियों के पेट में बैठा हुआ है, जिसे हमें जलन तेज़ाबियत ये होता है। इनका वो आया हुआ था, फिर हमने उसको ट्रीट किया और उसे वो चीज़ बेहतर होगी। तो हर मरीज़ के साथ फ़र्क कुछ ना कुछ ज़रूर आता है, ठीक है, मगर इसलिए हम इधर हैं, हम इन चीज़ों को देखते हैं और हर मरीज़ के लिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ही चीज़ चल रही हो। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर एक और भी पेशेंट है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कितना वज़न था, अब कितना है, और सर्जरी के दौरान उनको कोई मसला तो नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या जी आपका? मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। इमरान भाई, ये बताएं कि आपने भी यहाँ से सर्जरी करवाई है? मैं तो सर्जरी कराने नहीं आया था, मैं तो उधर ऑर्डर में आया था अपना दूसरा चेकअप कराने के, जोड़ों का दर्द चेक करवाने के लिए आया था। तो वहाँ पे मेरे डॉक्टर शजीर साहब मिले, उन्होंने कहा यार आपका ये मसला नहीं, आपका मेन मसला मोटापे का, क्योंकि मेरा मोटापा बहुत ज्यादा, उसकी वजह से मेरी। डॉक्टर साहब, आप तो जो दूसरे मरीज आते हैं उनको भी कहते हैं कि आगे करवा लें? नहीं ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जो मरीज के लिए बेहतर होता है हम उसको वही मशवरा देते हैं। अच्छा मशवरा है, बिल्कुल नहीं। हमारे जो मेडिकल के ओपीडी भी हैं, उधर जो मेडिसिन वाले डॉक्टर बैठे हुए, उनके साथ भी हमारा अच्छा राब्ता है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने शुगर के मरीज, जोड़ों के दर्द, इस तरह के मरीज जो मोटापे की वजह से हो रहे थे वो भी अब हमें भेज देते हैं। वैसे अगर हम किसी मरीज को देखें हम जरूर काउंसलिंग करते हैं। तो कहीं ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, खुद बुलाकर कहा जाता है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इमरान जो पेशेंट मेरे साथ मौजूद है, बल्कि अब तो ऑपरेशन हो गया और सर्जरी में काफ़ी वजन कम हुआ है, इनसे तफसील लेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, मोटापे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है
اور اس کی جو سرجری کی جا رہی ہے وہ سر گنگا رام اسپتال کے سرجیکل یونٹ 2 میں یہاں پر کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ 3 مریض تھے, 2 مریضوں کے ساتھ میں نے بات کی, ایک اور پیشنٹ ہے عمران. عمران, کتنا وزن تھا آپ کا میرا 124 کلو وزن تھا جب آپ آئے ہیں؟ جب میں آیا تھا تو اس کی وجہ سے میری کمر کا درد تھا, گھٹنوں کا مسئلہ, جوڑوں کا مسئلہ تھا, سانس کا مسئلہ تھا. کتنی دیر پہلے آپ کی سرجری ہوئی ہے؟ مجھے تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہو گئے ہیں. اب کتنا وزن ہے؟ اب میرا 97 ہے. کتنا کم ہوا ہے؟ تقریباً 27-28 کلو وزن کم ہو گیا میرا 2 سال میں. 2 سال میں. ٹھیک ہے. وہ وزن میرا زیادہ کم ہو جانا تھا, لیکن وہ پتا کیا تھا, میرا جوڑوں کا مسئلہ تھا نا, تو میں خوراک کم کرتا تھا نا, تو اس کی وجہ سے مجھے ویکنس زیادہ ہو یہ جو جاتی ہے. خوراک آپ کو ڈاکٹر حضرات کم انہوں نے کروائی یا آپ نے خود ہی نہیں, کر لی؟ آٹومیٹک ہو جاتی ہے یہ. جب ہم زیادہ کھائیں, ہم زیادہ کھا لیں گے نا تو ہمیں الٹی آ جائے گی. نہیں, زیادہ کھانے کا کہا تھا ڈاکٹر حضرات نے؟ نہیں, انہوں نے کیوں کہنا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ مناسب تھا, جیسے انہوں نے ڈائٹ پلان بتایا تھا ہم اس کے مطابق چلتے تھے. لیکن ہم چلیں, صحیح بتائیں. ہاں جی, چلیں یا نہیں, ہم چلتے تھے. دیکھیں نا, آپ ایک گلاس اس کے اندر پانی کتنا کا ڈال دیں گے, ہم زیادہ ڈالیں گے تو وہ باہر ہی آنا ہے نا. تو ہم اپنی وجہ سے کہتے ہیں ہمیں بھوک زیادہ لگے, ہم یہ کھائیں, لیکن اسی وجہ سے الٹی آ جاتی تھی. پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہم زیادہ نہیں. یہاں پر جی ڈاکٹر اقرا وارث ہمارے ساتھ موجود ہے, غالباً رجسٹرار ہے ڈاکٹر صاحب آپ اس وارڈ کی؟ ہاں, رجسٹرار سرجیکل یونٹ 2. ڈاکٹر صاحب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 2 پیشنٹ ان کی جو ہے وہ ریکوری بہت اچھی تھی. ایک پیشنٹ کی تو 6 ماہ میں 58, اس پیشنٹ کا بھی بہتر. یہ قدرے جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگا, تو کیا اس نے چیٹ کیا ڈاکٹر حضرات کو, صحیح نہیں بتایا, یا اس نے اپنی جو ڈائٹ زیادہ کر دی اور پھر وہ؟ اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پری آپریٹیولی یعنی کہ آپریشن سے پہلے پیشنٹ کا ویٹ سٹارٹ یعنی کہ کیا ہے اس کا, یہ بھی ہے کہ اس پیشنٹ کا ویٹ ان سے زیادہ تھا. دوسری بات یہ کہ زیادہ نہیں تھا. کتنا تھا آپ کا؟ 124 کلو تھا. 124. وہ تو 160 kg والا مریض ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ پری آپریٹیولی ہم لوگ تقریباً 2 ہفتے پہلے پیشنٹ کو ڈائٹ اس کی سٹارٹ کرواتے ہیں, جس میں پروٹین کی ڈائٹ جو ہے نا وہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ زیادہ لینا شروع کر دے, کاربوہائیڈریٹس کم کر دے, فیٹس کم کر دے. پھر یہ ہے پیشنٹ کی کمپلائنس اپنی, کہ پیشنٹ کتنا کمپلائنٹ ہے. تھرڈ تھنگ ہوتی ہے فالو اپ, یعنی کہ پیشنٹ ملٹیپل ٹائمز آپ کے پاس آئے اور چیک اپ کروائے. اگر پیشنٹ اس طرح سے بار بار اپنا چیک اپ نہیں کرواتا اور فالو اپس میں نہیں آتا تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پیشنٹ کو کہاں پہ کیسے گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے پہلی تو آپ کی سیلف کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے, چاہے وہ آپ جو ہے وہ ڈائٹ سے کر لیں, چاہے آپ ایکسرسائز سے کر رہے ہیں, جیسے مرضی کریں, یا پھر اگر آپ نے سرجری کروائی ہے تو آپ پھر سرجری کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جتنی بھی. یہ جو مریض ہیں 3 مریض, یہ جن کی بریاٹک سرجری ہوئی ہے, یہ تو واک یا ایکسرسائز کرنے کے قابل نہیں تھے اس سے پہلے. ایسے مریضوں کو تو ضروری ہے سرجری. واک کرنے کے قابل ہونا وہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا, اس وجہ سے ان کے جوائنٹس کے اوپر پریشر زیادہ آتا ہے اور ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم لوگ ساتھ میں سرجری کرتے ہیں تو ساتھ میں ان کے ہارمونل بھی چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے سائڈ بائی سائڈ ان کا ویٹ لوز ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کے لیے واک کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. عمران بھائی یہ بتائیں کہ جو ہے وہ آپ کس طرح اچھا لگتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ کم ہوا ہے آپ کا؟ ہاں جی, اس کی وجہ سے میرا جوڑوں کا مسئلہ کافی بہتر ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ان کے بعد میں دوبارہ ٹرین سے بھی آ رہا ہوں کہ میں مزید وزن اور کم کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ ڈاکٹر وشال صاحب ہمیں پلان دے رہے ہیں. کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا شاپ ہے انٹیریئر ڈیکوریشن کا, میرا کام. تو کیا بیٹھنے سے ہوتا ہے مین وجہ؟ دیکھ رہے دکاندار ہوتے ہیں, اب دکان پہ گیا ہے نا, اس کے بعد اٹھ کے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, یہ مین مسئلہ ہوتا ہے. پھر صبح گئے ہیں 9-10 بجے تو رات کو 9-10 اب آپ کا کافی ریڈیوس ہوا ہے وزن, تو اب احساس ہے کہ آپ نے لائف سٹائل کو ہیلدی لائف سٹائل اب تو خواہش اور بڑھ گئی کہ اگر میں اتنا کم کر سکتا تو میں مزید اور کرنا چاہتا ہوں. پھر ان سے ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں, پھر ہمیں یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. جب ہمیں کم ہوتا نہیں ہوتا پھر ہم ان کے بعد دوبارہ آتے ہیں, پھر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح یہ بھی پلاننگ ہے, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. پھر اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ. مزید ہمیں اور کوشش ہے کہ ہم اور کم کریں ویٹ کا. جب آپ سمارٹ ہوئے ہیں تو کیسا لگا آپ کو؟ بالکل. کئی کلائنٹ میرے ایسے آتے تھے جو سال 1.5 سال بعد آئے کہ بھائی جان آپ کا جہاں پہ بھائی بیٹھے تو کہاں پہ گئے ہیں, تو میں بتاتا کہ بھائی جان میں ہی ہوں. کہتے نہیں جی آپ ہیں ہی نہیں. یہ چیز بھی ہوتی ہے. زبردست جی, زبردست. جی بالکل ناظرین, سر گنگا رام اسپتال سرجیکل یونٹ 2 جو ہے وہ خوشخبری مریضوں کے لیے آپ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں. ڈاکٹر ویس ملک, ڈاکٹر صاحب بجٹ بہت زیادہ لگتا ہے, کہاں سے آتے ہیں پیسے سارے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اس میں فرسٹ آف آل تو میں تھینک فل ہوں اپنے پروفیسر صاحب کا, پروفیسر خالد جویر خان صاحب نے, جنہوں نے اس انیشیٹو کو سوچا, ہم نے یہ موقع پیدا کیے, اس میں جو انوالو کیا ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, اس میں وائس چانسلر صاحب کو بھی آن بورڈ لیا اور فنڈ ریلیز کروائے.
اور الحمدللہ اب تک ہم 95 پلس کیسز کر چکے ہیں جو ٹوٹلی 100% ود سکسیزفل ہیں اور سکسیزفل ریٹ ہے, اور پلس 100% ہم نے فری آف کاسٹ کیے ہیں. اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا مین رول ہے جس میں ہم نے فنڈز انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے اور ہم نے کیا. دیکھیں اصل میں ہمارا کوئی ایسا کوئی مقصد, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ کر کے دکھانا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ہم نے ہمارے حصے میں جو لوگوں کی دعائیں آتی ہیں نا وہی ہمارا سکون ہے, وہی ہماری خواہشات ہیں. سیکٹر کا تو کام خراب کر دیا پرائیویٹ یہ اسی وجہ سے دیکھیں نا, میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے سیشن میں بات ہوئی تو اس میں کہا کہ یہ صرف غریبوں کی بیماری, امیروں کی بیماری نہیں ہے, یہ غریبوں کے لیے بھی ہے. اب اگر آپ جمشید کی طرف اپنا کیمرہ دکھائیں, اس کا چہرہ دیکھیں مسکراتا, یہی ہمارے لیے ہماری تنخواہ ہے, یہی ہماری خوشی ہے. لٹرلی میاں صاحب اگر آپ پہلے دن اس بندے کو دیکھتے, میں آپ کو پکس بھی ان پیشنٹس کی شیئر کروں گا, اگر ان کی آپ پکس دیکھیں نا تو یہ مایوسی ایک بیماری کی حالت میں, اور یہ ان کو ہر وقت ان کا بلڈ پریشر ہائی رہنا, شوگر کا کنٹرول نہ ہونا, جوڑوں میں درد رہنا, کمر میں درد رہنا, واش روم جانے سے یہ آوازار ہوتے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے یہ ان کے لیے مشکل ہوتی تھی. ایک مریض کے اوپر آپ کا ایکسپینڈیچر کتنا آتا ہے؟ اگر تو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو وہ تو اباؤٹ کوئی 6 to 9 لاکھ کے قریب ہے. پرائیویٹ اب اگر گورنمنٹ میں ہے تو تقریباً یہ 2 لاکھ پلس آتا ہے, جس میں اس میں جو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ وہ کوئی ملتی نہیں ہے یا یہاں پہ اویلیبل ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لے کے اس میں کلپس ہوتے ہیں پراپر, وہ بہت ایکسپینسو ہیں, وہ لانے پڑتے ہیں. اباؤٹ کوئی ایوریج ڈفرینٹ کمپنیز کے ڈفرینٹ ریٹ ہیں, وہ جو ہمیں ایزیلی اویلیبل ہو جاتی ہے, جس میں ہمیں ریٹس کم میں مل جاتی ہے تو ہماری ایڈمنسٹریشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ بتائیں کہ یہ جو مریض آتے ہیں اس کے بعد اس کو پورا فزیکلی فٹ کرتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح ہم نے بتایا کہ ہماری ایک ٹیم ہے, ہمارا پری آپ ہوتا ہے پہلے, پھر پر آپ میں ہم ساری چیزیں, ہماری ٹیم ایک 4-5 بندے جو ہیں وہ ہمارے اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں انڈر کائنڈ سپرویژن آف ہمارے پروفیسر صاحب خالد جاوید خان صاحب. انہوں نے پراپر ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ جیسے ہماری پہلے ڈسکشن ہو چکی ہے کہ پوسٹ آف کیئر میں ہم پیشنٹ کے ساتھ پراپرلی ان کانٹیکٹ رہتے ہیں, چاہے وہ رات کے 3 بجے ہوں چاہے وہ دن کے 3 بجے ہوں, ہمارے ساتھ فون پہ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں کہ ان کیس کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم ان کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہم پراپر ڈائٹ پلان دیتے ہیں, ہم پراپر ان کو واک ایڈوائز کرتے ہیں, کتنے دن بعد آنا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں جو ہم اس کو مینشن کرنی ہوتی ہے, وہ ویکلی ہم ان کی ڈائٹ پلان کو یا منتھلی ان کی ڈائٹ پلان کو چینج کرنا ہوتا ہے, تب اس کے جو ریزلٹس ہیں نا وہ پازیٹیو آتے ہیں. جس طرح یہ ہمارے پاس پیشنٹس فوزیہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ اباؤٹ مور دین 2 ایئرز سے ہو گئے ہیں سرجری اس کی ہوئی کو, لیکن ابھی بھی ہم اس کو پراپر فالو کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس پراپر لسٹ ہے سارے پیشنٹس کی, وی آر ان کانٹیکٹ ود دیم. اور انشاءاللہ ہمارا موٹیو یہی ہے کہ اس نظریے کو آگے بھی لے کے چلیں گے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کی دعائیں لیں گے, اور دعاؤں سے ہی انشاءاللہ ہماری خوشی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر وشال صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا پیشنٹ جس کو بعد میں کریٹیکل ہو گیا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ؟ دیکھیں اس سرجری کے بعد تقریباً 1% چانس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے, ٹھیک ہے, کہ کوئی پیشنٹ کریٹیکل ہو جائے. الحمدللہ ابھی تک ہمارے سارے مریضوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, الحمدللہ کوئی کریٹیکل نہیں ہوا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, چھوٹی موٹی آپریشن کے بعد جو مسائل آتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں, ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہمارے اینستھیزیا والے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پتہ ہے مریضوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. آئی سی یو کیئر ہمارا سارا ہوا ہوتا ہے. اینستھیزیا دینا پڑتا ہے اس میں؟ اینستھیزیا ہر آپریشن کے لیے دینا پڑے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اتنا بڑا آپریشن کرے اینستھیزیا نہ دیں. تو لیکن جو ہمارے بے ہوشی کے ڈاکٹر ہیں وہ فلی ٹرینڈ ہیں اس کے لیے اب, ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے ایسے مریض, ایک موٹے مریض کے لیے کیا کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. ہمارے آئی سی یو کو پتہ ہے کہ جب مریض آئے گا اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. ہماری نرسنگ سٹاف جو ہے وہ ہمارا بہت سپورٹ سسٹم ہے, ان کو ہم نے سمجھایا ہوا ہے, انہوں نے سیکھا ہوا ہے اب کیسے مریض کو اٹھانا ہے, کیسے چلانا پھرانا ہے. پہلی دن سے ہی ہم چلانا پھرانا شروع کرتے کہ کلاٹس نہ بن جائے خون کے, ٹھیک ہے, جس سے اگین کریٹیکل مریض ہو سکتے ہیں. تو ہم وہ اس اسٹیج پہ آنے نہیں دیتے, ہم کوشش کرتے کہ پہلے سے ہی ہم چیزیں اوائڈ کریں. تو یہ ایک پوری ٹیم ورک ہے جو صرف ہمارے ایک سرجن تک نہیں رہتی, مگر باقی اینستھیزیا والے ڈاکٹر, پھیپھڑوں والے ڈاکٹر, پلمونالوجسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, گیسٹرونٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, میڈیکل اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہیں. ہماری پوری ایک ٹیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹیم ورک اور سر گنگا رام اسپتال سرجیکل یونٹ 2
बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये तारीफ़ के लायक है। अगर जो बेचारे गरीब लोग प्राइवेट सेक्टर में ये इलाज नहीं करवा सकते, ये सर्जरी नहीं करवा सकते, तो वो सर गंगाराम अस्पताल के सर्जिकल यूनिट में ज़रूर करवा सकते हैं और मोटापे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इजाज़त चाहता हूँ, नए मौजू के साथ नए प्रोग्राम में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।